السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ٹرینڈ اور ہمارا ٹاپک ہے قبر کا عذاب۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک رات اللہ تعالی نے جاگتے میں جسم کے ساتھ مکہ سے بیت المقدس اور وہاں سے ساتوں آسمانوں پر اور وہاں سے جہاں تک اللہ کو منظور ہوا پہنچایا، اور پھر اسی رات میں مکہ پہنچا دیا۔ اس کو معراج کہتے ہیں۔ تو ہاں، یہاں پہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ خواب میں معراج کا جو سفر تھا وہ طے کیا تھا، پر یہاں پہ صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ معراج کا جو سفر ہے وہ جاگتے میں طے کیا گیا ہے۔ جاگتے میں جسم کے ساتھ صاف صاف یہاں پر موجود ہے۔ مسلمان ہونے کی ایک یہ بھی عقیدہ ہے کہ آپ کو اس عقیدے کے اوپر بھی اپنا عقیدہ بنانا ہے۔ تو اب دوسرا ہے، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوقات کو نور سے پیدا فرما کر ہماری نظروں سے چھپا دیا ہے۔ ان کو فرشتہ کہتے ہیں۔ بہت سے کام ان کے حوالے کیے ہیں، وہ کبھی اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے۔ جس کام میں لگا دیا ہے اس میں لگے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بہت مشہور ہیں۔ حضرات انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لاتے تھے۔ قرآن مجید بھی اللہ تعالیٰ نے انہی کے ذریعے نازل فرمایا۔ ان کو قرآن مجید میں روح الامین کا لقب سے بھی ملقب فرمایا۔ عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوق آگ سے بنائی ہے، وہ بھی ہم کو دکھائی نہیں دیتی، ان کو جن کہتے ہیں۔ ان میں مومن و کافر، نیک و بد سب طرح کے ہوتے ہیں۔ ان کی اولاد بھی ہوتی ہے۔ ان سب میں زیادہ مشہور شریر ابلیس یعنی کہ شیطان ہے۔ عقیدہ ہے مسلمان جب خوب عبادت کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے اور دنیا سے محبت نہیں رکھتا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوب اتباع کرتا ہے تو وہ اللہ کا دوست اور پیارا ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کو ولی کہتے ہیں۔ اس شخص سے کبھی ایسی باتیں ظاہر ہونے لگتی ہیں جو اور لوگوں سے ظاہر نہیں ہوتی۔ ان باتوں کو کرامت کہتے ہیں۔ عقیدہ ہے ولی کتنے ہی بڑے درجے کو پہنچ جائے مگر نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، اور کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا کیسا ہی پیارا ہو جائے جب تک ہوش و حواس باقی ہوں، شرع کا پابند رہنا فرض ہے۔ نماز، روزہ یا کوئی عبادت اس سے معاف نہیں ہوتی اور کوئی گناہ اس کے لیے جائز نہیں ہوتا۔ عقیدہ ہے جو شخص شریعت کے خلاف ہو وہ اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کے ہاتھ سے اچنبے کی بات دکھائی دے جائے تو وہ جادو ہے یا نفسانی اور شیطانی دھندا ہے۔ ایسا شخص گمراہ ہے۔ اس سے عقیدت رکھنا اور مرید ہونا گمراہی ہے۔ عقیدہ ہے اللہ اور رسول نے دین کی سب باتیں قرآن و حدیث میں بندوں کو بتا دی۔ اب کوئی نئی بات دین میں نکالنا درست نہیں۔ ایسی نئی بات کو بدعت کہتے ہیں۔ بدعت بہت بڑا گناہ ہے۔ اچھا، یہاں پر بھی ایک اور چیز ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن میں ایسا لکھا ہے ہم قرآن کو ہی مانیں گے، ہم حدیث کو نہیں مانیں گے۔ تو حدیث میں بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس میں رد و بدل ہو جاتی ہے۔ ہوتا ہوئے گا، حدیث میں رد و بدل ہوتے گا، لیکن صحیح حدیث میں آپ کو سب کچھ جو ہے وہ مکمل ملے گا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بہت ساری باتیں قرآن پاک میں ڈیٹیل میں نہیں ہے اس کو ہمیں ڈیٹیل میں حدیث شریف میں سمجھایا ہے۔ تو قرآن پاک کے ساتھ ساتھ حدیث شریف کو بھی پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر بہت سی چھوٹی بڑی کتابیں نازل فرمائیں تاکہ وہ اپنی اپنی امتوں کو پڑھائیں اور دینی باتیں سنائیں۔ ان میں 4 کتابیں بہت مشہور ہیں۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، قرآن مجید ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور قرآن مجید آخری کتاب ہے۔ اب کوئی آسمانی کتاب آسمان سے نازل نہ ہوگی۔ قیامت تک قرآن ہی کا حکم چلتا رہے گا۔ دوسری کتابوں کو گمراہ لوگوں نے بہت کچھ بدل ڈالا ہے، مگر قرآن مجید کی نگہبانی کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، اس کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن لوگوں نے بحالت ایمان دیکھا پھر ایمان پر ان کو موت آ گئی، ان کو صحابی کہتے ہیں۔ ان کے بڑے مرتبے ہیں، ان سب سے محبت اور اچھا گمان رکھنا لازم ہے۔ ان میں 4 صحابی زیادہ مشہور ہیں اور مرتبے میں دوسرے صحابیوں سے بڑے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلیفہ اول ہوئے جو تمام امت میں سب سے افضل ہیں۔ ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ساری امت سے افضل ہیں، یہ دوسرے خلیفہ ہیں جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد خلیفہ ہوئے۔ ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ساری امت سے افضل ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساری امت سے افضل ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد خلیفہ ہوئے، یہ تیسرے خلیفہ ہیں۔ ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ساری امت سے افضل ہیں جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد خلیفہ ہوئے، یہ چوتھے خلیفہ تھے۔
عقیدہ ہے صحابہ کا اتنا بڑا رتبہ ہے کہ بڑے سے بڑا ولی بھی کسی صحابی کے برابر مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب اولاد اور ازواج یعنی بیویاں سب تعظیم کے لائق ہیں، اور اولاد میں سب سے بڑا مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اور بیویوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اور حضرت عائشہ کا۔ عقیدہ ہے ایمان جب درست ہوتا ہے اللہ اور رسول کو سب باتوں میں سچا سمجھے اور ان سب کو مان لے۔ اللہ اور رسول کی کسی بات میں شک کرنا یا اس کو جھٹلانا، اس میں عیب نکالنا یا اس کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ ان سب باتوں سے ایمان جاتا رہتا ہے۔ عقیدہ ہے قرآن و حدیث کے کھلے مطالب کو نہ ماننا اور مطلب بدل کر اپنا مطلب بنانے کو معنی گھڑنا بددینی ہے۔ عقیدہ ہے گناہ کو حلال سمجھنے سے ایمان جاتا ہے۔ عقیدہ ہے گناہ چاہے کتنا بڑا ہو، جب تک اس کو برا سمجھتا رہے ایمان نہیں جاتا، البتہ گناہ سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ سے نڈر ہو جانا یا نا امید ہو جانا کفر ہے۔ عقیدہ ہے نجومی وغیرہ سے غیب کی باتیں پوچھنا اور اس کا یقین کر لینا کفر ہے۔ عقیدہ ہے غیب کا حال سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا، البتہ نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی غیب کی باتیں بتائی ہیں۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ علم دیا اور بہت زیادہ غیب کی باتوں کی خبر دی، مگر عالم الغیب اللہ کے سوا کسی کو کہنا درست نہیں ہے، اور غیب کی سب باتوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ ہماری ویڈیو کا پارٹ 5 تھا، اور ہماری باقی ویڈیو بھی آتی رہیں گی، لیکن اس میں آپ تمام جو پارٹس ہیں ہمارے جو 4 پارٹس ہو چکے ہیں اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں مینشن کر دوں گی، آپ لوگ وہاں سے لنک لے کے ہمارے باقی پارٹس بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔